بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے خطاب باجوانان اسلام نظم کے 7 اشعار ڈسکس کیے. اچھا، پچھلے لیکچر کے حوالے سے ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ جب وہ لیکچر اپلوڈ کیا گیا تو اس میں اس لیکچر کا نمبر 8 آنا تھا، لیکن مسٹیکنلی وہ نمبر 9 لکھ دیا گیا. تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے لیکچر دیکھتے ہوئے کہ وہ لیکچر نمبر 8 تھا، جس کو غلطی سے نمبر 9 دے دیا گیا. اور یہ جو آج لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ آپ کا لیکچر نمبر 9 ہے، اور اس کو بھی لیکچر نمبر 9 ہی مینشن کیا جائے گا، لیکن آپ نے اس پہلے لیکچر کو لیکچر نمبر 8 کنسیڈر کرنا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اس کے پہلے 7 اشعار ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم اس نظم کا 8واں شعر دیکھیں گے، اور 8واں شعر ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اس سے پہلے جتنے بھی اشعار ہم نے پڑھے اس میں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے مسلمان قوم کے نوجوانوں کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے ان کو ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یاد دلائی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو موجودہ دور کا مسلمان نوجوان ہے اس کی زوال کے اسباب کا بھی ذکر کیا کہ وہ کون سی خامیاں ہیں جو اس کی ذات میں پیدا ہوئیں، تو جس کی بنا پر آج کے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا، نوجوان کا خصوصی طور پر ذکر یہاں پر اور ان سے خطاب خصوصی طور پر اس لیے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ نوجوانوں کو قوم کسی بھی قوم میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ قوم ایک جسم ہے، تو جس طرح سے ہمارے جسم کو ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مضبوطی فراہم کرتی ہے، سہارا فراہم کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے نوجوان کا کردار جو ہے قوم کے جسم میں وہ ریڑھ کی ہڈی کا ہے. اور اقبال کو ہمیشہ ہی اپنی قوم کے نوجوانوں سے بڑی توقعات رہی ہیں، اور انہوں نے جگہ جگہ جو ہماری قوم مسلمان قوم کے نوجوان ہیں ان کے اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جس سے وہ مسلمان نوجوان کے کردار کو متصف دیکھنا چاہتے ہیں. تو اکثر زبانی ضد-عام شعر ہم آپ پڑھتے بولتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. تو اقبال دراصل مسلمان قوم کے نوجوانوں کو اس طرح کے اوصاف سے ان کے کردار کو مزین دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اقبال کو افسوس بھی ہے کہ موجودہ دور کا مسلم نوجوان جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کے بے عملی اور کا شکار ہونے کے نتیجے میں اس نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے. اس نے اسلامی تعلیمات کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا اور ان کے رستے کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، اور یہی دراصل مسلمان قوم کے نوجوانوں کے زوال کی اصل وجہ ہے. یعنی زوال کا شکار تو پوری مسلمان قوم ہو گئی نا، لیکن مسلمان قوم کی جو نوجوان ہیں، جو صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، جو قابلیتوں سے بھرپور ہیں، جن کا عروج کا زمانہ ہے توانائیوں کے، صلاحیتوں کے، قابلیتوں کے حوالے سے، وہ بھی اتصال پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی صلاحیتوں سے اس طرح سے کام نہیں لے رہے جس طرح سے ان کو کام لینا چاہیے. تو اقبال نے یہاں پر مسلمان قوم کے نوجوانوں کو سوچنے کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں، اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی خوبیوں کو بہتر طور پر استعمال میں لا کر قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کا کچھ پس منظر. ابھی جو میں نے شعر پڑھا جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اب یہاں پر بھی اقبال مسلمان قوم کے نوجوانوں کو ان کی بے عملی کے نتیجے میں اس ورثے سے محرومی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ہماری میراث تھا اور جو ہمارا تھا، اور جس پر صرف اور صرف ہمارا حق تھا. لیکن جب ہم تصال پسندی کا شکار ہوئے، ہم نکمے پن کا شکار ہوئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہم نے اپنی میراث گنوا دینا، ضائع کر دینا، کھو دینا. اسلاف ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، اور میراث ہماری وراثت، ہمارا ترکہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو جائیداد چھوڑی، وہ اور اس میں سب سے بڑی جو جائیداد ہے ہماری، وہ ہمارا علمی خزانہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے جب ہم دور رسالت سے جب ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی، ایک سنت اور دوسرا قرآن.
یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم یہ دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک سنت اور دوسرا قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، ہم نے سنت کا رستہ بھی چھوڑ دیا، اور قرآن پاک جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلمان قوم جو ہے وہ آخری نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے اس کلام پاک کی وارث ہے، اور سب سے پہلے اس کا فرض ہے کہ اس ضابطہ حیات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرے۔ ہم نے سنت اور قرآن دونوں سے رہنمائی لینا چھوڑ دی اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو وہ میراث تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے ہمیں ملی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے وہ آباء و اجداد جنہوں نے سنت اور قرآن کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، خاص طور سے علم کے میدان میں، فتوحات کے میدان میں، انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا کہ جہاں پر انہوں نے اپنے فتوحات کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر نگین کیا، اپنے قدموں کی ٹھوکر پر رکھا۔ اس کے ساتھ سائنسی علوم کے جتنے شعبے ہیں انہوں نے وہ تمام شعبے نہ صرف ایجاد کیے بلکہ ان کو ترقی بھی دی۔ اس میں آپ دیکھیں، اس میں جو سائنس کی مختلف شاخیں ہیں جیسے کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، اور تعمیرات کا شعبہ ہے، اور مطلب سرجری ہے، اور فتوحات کے حوالے سے دیکھیں تو اسپین ہے، ہندوستان ہے، مراکش ہے، پرتگال ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جن پر مسلمانوں کی فتوحات موجود نہ ہوں۔ اور یہ فتوحات جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیسے کی؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس پر عمل کر کے انہوں نے یہ تمام کامیابیاں اور ترقی کی منازل طے کیں۔ لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ المیہ کیا گزرا، وہ یہ کہ ہم نے ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم خود نکمے پن اور تصال پسندی کا شکار ہو گئے، بلکہ مطلب یہ تو ہم نے کیا کرنا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اپنے بزرگوں کی اس چھوڑی ہوئی جائیداد کو ترقی دیتے، اس کو آگے بڑھاتے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ترقی یافتہ حالت میں چھوڑ کر جاتے۔ یہ تو ہم نے کیا ہی کرنا تھا، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ورثے کی حفاظت کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اپنے نکمے پن کی وجہ سے ہم نے یہ تمام اپنی وراثت کھو دی اور اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے کام لینا چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا بہت آسمان میں بہت بلندی پر ستاروں کے ایک جھرمٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ثریا سے مراد اس شعر کے حوالے سے ہم بلندی لیں گے، انتہائی بلندی۔ ہمارے آباء و اجداد نے دینی تعلیمات پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے جو کامیابیاں، جو فتوحات حاصل کی، جو انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کے جو جھنڈے گاڑے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پر رکھا، ہم نے وہ تمام کا تمام جب ضائع کر دیا، کھو دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ثریا سے، بلندی سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں اس بلندی سے محروم کر دیے گئے۔ یعنی اگر ہم اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرتے، ہم سیدھے رستے پر چلتے، ہم نبی پاک کی تعلیمات کی پیروی کرتے، ہم قرآن کو مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے، تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہم انہی بلندیوں اور ترقی کی انہی منازل پر فائز رہتے جن پر کبھی ہمارے آباء و اجداد فائز تھے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام بلندیاں، وہ تمام ترقیاں ہم سے روٹ گئیں اور ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین پر گرا دیے گئے، ٹھیک ہے؟ اگلا شعر دیکھیں گے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلا شعر جڑا ہوا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اچھا، اب یہاں پر شاعر نے ایک بہت بنیادی بات کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے دور کے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو اس بات کا نہیں رونا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس تو حکومت ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، تو اب چونکہ ہم تہی دست ہیں تو ہم کیا کریں؟
انہوں نے کیا کہا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، یہ دنیا کا ایک طے شدہ قانون ہے کہ حکومت کبھی بھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، بلکہ حکومتیں جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، پرسوں تیسرے کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے خدائی تک کے دعوے کر ڈالے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس شہنشاہی سے جو ہے وہ محروم کر دیے گئے۔ نمرود کی مثال ہے، فرعون کی مثال ہے، بڑے بڑے شاہی خاندان جو بڑے تکبر میں مبتلا تھے، ان سب کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو اگر آج کا مسلمان نوجوان اس بات کو جواز بنا کر پیش کرے کہ بھی حکومت چلی گئی، اب ہم کیا کریں، تو شاعر نے کہا کہ یہ تو رونا رونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، یہ تو طے شدہ قانون ہے کہ حکومت تو کبھی ایک ہاتھ میں رہتی ہی نہیں ہے، یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے چکر کے ساتھ یہ کبھی دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، آئین مسلم، آئین قانون مسلم طے شدہ، یہ تسلیم شدہ قانون ہے دنیا کا کہ حکومت کبھی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی۔ بڑی بڑی سلطنتیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں سپر پاورز خیال کی جاتی تھیں، ان میں روم ہے، ایران ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے تختے الٹ دیے گئے اور کیسے ان کی جو شہنشاہیت کے آفتاب تھے وہ گہرائے گئے اور وہ حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئیں۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ حکومت کبھی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی اور یہ دنیا کا طے شدہ قانون ہے۔ اب اگلا شعر اس شعر کا تسلسل ہے اور جس میں اقبال نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کیا فرمایا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ اچھا، علم کے موتی سے مراد وہ قیمتی کتابیں، ہمارے آباء و اجداد کا تخلیق کیا ہوا وہ قیمتی علمی ورثہ جس کی حفاظت مقدم تھی، نہ صرف اس کی حفاظت مقدم تھی بلکہ اس کو ترقی دینا اور آگے بڑھانا بھی ہم پر فرض تھا۔ تو اقبال نے وہ سارا ورثہ کہاں پایا؟ یورپ کی لائبریریوں میں بھرا ہوا پایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے 1905 سے 1908 تک کا عرصہ انگلستان اور جرمنی میں گزارا تعلیم کے حصول کے سلسلے میں، اور اقبال جب انگلستان گئے اور انہوں نے وہاں جا کر یورپ کی لائبریریوں کا دورہ کیا اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یورپ کی لائبریریوں کا جو علمی خزانہ ہے اور جس سے یورپ کی لائبریریاں معمور ہیں، وہ تو سارا کا سارا مسلمانوں کا تخلیق کردہ ہے، تو اس کے تخلیق کرنے والے تو مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو اسپین کا عروج کا زمانہ ہے، جب فتح کیا گیا اس کو، طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا، اس کے بعد 800 سال تک تقریباً مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی، تو اسپین میں سب سے زیادہ سائنسدان پیدا ہوئے، کیمسٹری میں، فزکس میں، بائیولوجی میں، سرجری میں، ہندسہ میں، ریاضی میں، ہیئت میں، فلکیات میں، تعمیرات میں، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس عہد میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اہل یورپ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کی ناچاکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ان علاقوں پر، بغداد پر، اسپین پر جب انہوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ سارے کا سارا علمی خزانہ اپنی لائبریریوں میں یورپ میں جا کر بھر دیا، اور مسلمان اپنی نااہلی کی وجہ سے اس علمی خزانے سے محروم کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں جو تھیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دیں اور اس کے پانی کو اس نے کالا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کا ذکر کریں تو سلطان ٹیپو کو جب شہید کیا گیا تو ان کا جتنا علمی خزانہ تھا، ان کی لائبریریاں تھیں، اس میں جو بھری ہوئی کتابیں تھیں، انگریز وہ سب کی سب اٹھا کر یورپ لے گئے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اقبال نے جب یہ سارا منظر دیکھا وہاں پر کہ یہ جو علمی خزانہ یہ تو مسلمانوں کا تخلیق کردہ اور مسلمان ہی اس کے وارث تھے، اقبال نے اس سے پہلے شعر میں کیا کہا، حکومت کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ تو ایک عارضی شے ہے، وہ تو کبھی ایک ہاتھ میں رہتی نہیں ہے، مگر وہ علم کے موتی۔ لیکن جو ہمارا علمی خزانہ تھا، جو ہماری میراث تھی، جو ہماری وراثت تھی، جس کے ہم وارث تھے، جو ہمارے پاس رہنا چاہیے تھا، کتابیں اپنے آبا کی، تو اقبال نے ان کو کہاں دیکھا؟ یورپ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس علمی خزانے کو یورپ کی لائبریریوں میں بھرا ہوا دیکھا تو دل ہوتا ہے سی پارا، تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کہ مطلب جس علمی خزانے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، ہم نکمے پن کا شکار ہو گئے،
ہم تصال پسندی کا شکار ہو گئے، ہم نے زندگی گزارنے کے بہت آسان طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے، ہم مغرب کی تقلید میں اندھے ہو گئے، ہم نے اپنی دائمی اقدار اور روایات سے دامن چھڑا کر عارضی تہذیب کے گن گانا شروع کر دیے۔ اور اس عارضی تہذیب کے بارے میں اقبال نے کیا فرمایا؟ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ اور اقبال وہاں رہے، انہوں نے وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مغربی تہذیب کا اثر اپنے دل و دماغ پر قائم نہیں ہونے دیا۔ اور اس حوالے سے ان کے بڑے زبانی زد عام مشہور ان کے شعر ہیں۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلبائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر یورپ کی تہذیب کی جو پرکاری ہے، جو اس کا اثر ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنی روایات سے جڑ کر رہنا چاہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اسے علیحدہ کر دے۔ ہاں، جب ذہنی غلامی کی حالت غالب آ جائے تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے موجودہ دور کے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے، اور ہم نے تہذیب مغرب کے زیر اثر انہی کا سا اوڑھنا، بچھونا، پہننا، کھانا پینا سب اختیار کرنا قابل فخر سمجھا، اور اپنی دائمی اقدار اور روایات سے ناطہ توڑ لیا، جس کے نتیجے میں ہم اپنے علمی ورثے سے محروم کر دیے گئے، ہم اپنی وراثت سے محروم کر دیے گئے، اور وہ ترقیاں اور بلندیاں ہم سے روٹ گئیں۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ آخری شعر ہے، اقبال کا شعر نہیں ہے، فارسی کا شعر ہے، اور یہ فارسی کے شاعر غنی کاشمیری کا شعر ہے۔ اقبال نے اس شعر کو یہاں پر شامل کیا ہے، جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس کے تاثر کو بھرپور انداز سے بیان کرنے کے لیے۔ اور کیا فرمایا انہوں نے؟ غنی روزے سیاہ پیر کنا را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ شعر جو ہے فارسی زبان کا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور اس میں شاعر فرماتے کیا ہیں، آپ حاشیے کے نیچے تیسرے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اے غنی پیر کنان کی بد نصیبی تو دیکھ، کہ ان کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر تلمیحاً ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد محبت تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی باپ بیٹے کی اس محبت سے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے دھوکہ دہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ مصر کے ایک قافلے نے آپ کو وہاں سے نکالا اور مصر لے گئے، وہاں کے بازار میں آپ کو بیچا گیا، عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئی، اور اس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر نبی پاک حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی، اور اللہ پاک نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا کی۔ اور قصہ مختصر یہ کہ زلیخا کو اس کی غلطی کی معافی جب ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت پاک بازی اور پرہیزگاری کی زندگی پھر بسر کی۔ تو یہاں پر بظاہر غنی نے جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے واقعے کو بیان کیا ہے، یہ تاثر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت پاک باز نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے بات کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو ظاہری طور پر یہاں پر بات ہوئی اس شعر میں، وہ کیا ہے کہ اے غنی پیر کنان، پیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے بزرگ، کنان علاقہ کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور آبائی وطن حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنان کے رہنے والے تھے، تو کنان کے بزرگ کی بد نصیبی کا عالم تو دیکھ، کہ اس کی آنکھوں کا نور بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ تو دراصل اقبال نے سیکنڈ لاسٹ شعر کے تاثر کو بھرپور طریقے سے مسلم قوم کے نوجوانوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس شعر کو اس نظم کے آخر میں شامل کیا ہے، اور فرمایا، بتانا وہ کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ علمی و ادبی خزانہ جو ہمارا ورثہ تھا، جو ہماری میراث تھی، جس کے ہم وارث تھے،
جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا، جس سے بھرپور طریقے سے نہ صرف فائدہ اٹھانا ہمارا فرض تھا بلکہ اس کو ترقی دے کر آگے بڑھانا بھی ہمارا فرض تھا، وہ آج یورپ کی لائبریریوں میں بھرا ہوا ہے، اور اہل یورپ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یعنی علم ہمارے آباء و اجداد کا تخلیق کردہ وراثت ہماری، لیکن اسے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یورپ والے۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے غنی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن اسے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ کس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہماری وراثت ہے، لیکن اسے ہمارے نکمے پن کی وجہ سے، ہماری تساہل پسندی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے اسے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یورپ والے اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام اشعار جو ہیں اس نظم کے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی اگر ہم زوال کی موجودہ حالت میں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اقبال نے وہ تمام وجوہات کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں، اور اقبال کی اس شاعری کی روشنی میں ہمیں اپنی ان تمام خامیوں کا ادراک کرنا ہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں یہ نظم آج سے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 100-150 سال پہلے لکھی گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا تحریک پاکستان کے دنوں کی اگر ہم بات کریں، 100 سال تو ہو گیا اس سارے عرصے کو۔ تو جو شاعری ہوتی ہے نا وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے، اور وہ آفاقی ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی دور کے لوگ جو ہیں وہ اسے اپنی رہنمائی کا کام لے سکتے ہیں۔ یہ نظم اس وقت کے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی، لیکن اس وقت کے نوجوانوں کو، مسلمان قوم کے نوجوانوں کو اس سے رہنمائی لینے کی جو ضرورت ہو سو ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان قوم کے نوجوانوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اس نظم سے، اس شاعری سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی خامیوں کا ادراک کریں، اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور ان کو بہتر طور پر استعمال میں لا کر اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس نظم کی مکمل تشریح کو پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اس سے پچھلا لیکچر تھا جس کو بائی مسٹیک لیکچر نمبر 9 مینشن کر دیا گیا میری طرف سے، وہ غلطی ہوئی، اس کے لیے معذرت، وہ لیکچر نمبر 8 ہے، اور یہ جو آج کا اس نظم کا آخری لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نظم کو بیٹے تیار کیجئے اچھے طریقے سے، اور تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔